جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ کافر سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ حکومت، دولت اور عورت کا نشہ اچھے انسانوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ آزادی کی تکلیف غلامی کے آرام سے بہتر ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ ہمیشہ خون میں ڈوبا رہے گا۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو کبھی نہ بھولو۔ لوگوں کو کبھی اپنے آنسو اور جذبات مت دکھاؤ، ورنہ وہ آپ کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے۔ اسلام کے تحفظ کے لیے میں تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ مسلمان کی تلوار پر جب عورت اور شراب کا سایہ پڑ جائے تو وہ لوہے کا ایک بیکار ٹکڑا بن جاتا ہے۔ وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سپہ سالار دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ دو قسم کی لعنتوں سے بچو، مایوسی اور ذہنی عیاشی سے۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے اور پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ یاد رکھو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کا آسان شکار ہوتی ہے۔ اگر اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ مسجد اقصی کو فتح کرنے کا راز صرف ایک ہے کہ جب تمام کفر ممالک ایک ہو گئے تب بھی میں زخموں سے بھرے ہونے کے باوجود میں اپنے پیروں پر کھڑا رہا۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ قوم کے شہیدوں اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ ہمیں یہ اصول قرآن پاک نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو اور نہ ہو تو جنگ کی تیاری کرو۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو ملک و قوم کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے، کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کیا جائے۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ بری عادت اور اچھے تعلقات کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں پیاشی پھیلا دو۔ غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے۔ خواہ حکمران خود ہی اس کا مجرم ہو، وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ جھوٹے اور مکار قاضی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ قسمیں بہت کھاتا ہے۔